السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کراچی ہے کورانگی کی پرہجوم سڑکوں کے بیچ ایک درمیانے طبقے کا محلہ تھا جہاں مایا اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ مایا 22 سال کی ایک عام سی لڑکی تھی، مگر عام ہوتے ہوئے بھی کچھ خاص تھی۔ وہ زیادہ باتیں کرنے والی نہیں تھی، ہمیشہ گمسم رہتی تھی، جیسے کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اکثر ایک عجیب سی اداسی جھلکتی تھی، جیسے وہ کسی ایسے درد کو سہ رہی ہو جسے بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ اس کے والد طارق صاحب ایک سرکاری ملازم تھے، سیدھے سادے اور شریف آدمی۔ والدہ نسرین بیگم ایک گھریلو خاتون تھی جو دن رات اپنے بچوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ مایا کی ایک چھوٹی بہن علیشہ تھی جو ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی، اور ایک بھائی دانش جو کالج میں تھا۔ یہ خاندان عام سا تھا، مگر ان کی زندگی میں سکون کی کمی تھی، جیسے کوئی انجانی پریشانی ہمیشہ ان کے سروں پر منڈلاتی رہتی ہو۔ مایا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگریزی ادب کی طالبہ تھی۔ کتابیں اس کی دنیا تھی، مگر اسے ہمیشہ پراسرار چیزوں میں دلچسپی رہتی تھی۔ پرانے ویران گھر، سنسان راستے، قبرستان، یہ سب اسے عجیب سی کشش دیتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور کچھ کہانیاں سننے کے لیے نہیں بلکہ دفن کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس دن موسم عجیب سا تھا، بادل سیاہ ہو چکے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مایا اپنی دوست سہرا اور نوال کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد ایک پرانے علاقے میں گھومنے نکلی تھی۔ یہ جگہ زیادہ مشہور نہیں تھی، ایک سنسان راستہ جو ایک پرانے قبرستان کے قریب جا نکلتا تھا۔ سحر نے مذاق میں کہا، مایا تمہیں تو ایسی جگہوں میں جانے کا بڑا شوق ہے، ذرا دیکھو تو یہاں کیسا منظر ہے۔ مایا نے مسکرا کر قبرستان کی طرف دیکھا۔ اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، اچانک اس کی نظر ایک کالے رنگ کے پتھر پر پڑی جو زمین میں دنسا ہوا تھا۔ یہ عام پتھر نہیں تھا، اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدم تحریر ہو۔ مایا نے جیسے ہی اسے ہاتھ میں اٹھایا، ایک تیز جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اس کی انگلیوں کو جلا دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہوا رک گئی، سائے لمبے ہونے لگے، اور قبرستان کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ مایا چھوڑو اسے، نوال نے گھبرا کر کہا، مگر مایا کے قدم جیسے جم گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس پتھر سے کوئی سرگوشی کر رہا تھا، بہت مدھم، بہت پراسرار، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ جیسے ہی وہ پتھر لے کر گھر آئی، سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلی رات ہی اس خوفناک خواب آیا۔ خواب میں ایک سائے نے اسے گھیر لیا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی، اس کا جسم جکڑ لیا۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی ویران جگہ پر کھڑی ہے، جہاں دیواروں پر خون کے دھبے ہیں اور ہر طرف سائے حرکت کر رہے ہیں۔ جب وہ پسینے میں شرابور جاگی تو کمرے میں کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی اور لائٹ آن کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن اس نے نوٹ کیا
کہ جب بھی وہ آئینے میں دیکھتی ہے اسے اپنا عکس تھوڑا مختلف لگتا ہے، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی اور جھانک رہا ہو۔ ایک دن وہ یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھی جب اسے لگا کہ اس کی کرسی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مگر جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ چند دنوں بعد مایا نے اپنے بازو پر ایک عجیب زخم دیکھا، جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈال دی ہو۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب یہ زخم خود بخود بڑھنے لگے تو ڈرنے لگی۔ وہ اکثر اپنے بستر سے نیچے گرتی، دروازے خود بخود بند ہو جاتے، اور سب سے خوفناک بات، رات کے وقت اسے کوئی سرگوشیوں میں پکارتا تھا، مایا مایا۔ مایا کی ماں نے جلد ہی نوٹ کیا کہ اس کی بیٹی بدلی بدلی سی لگنے لگی ہے، اس کے چہرے پر زردی چھا گئی ہے۔ وہ اکثر خود سے باتیں کرتی، کبھی ہنستی اور کبھی رو پڑتی۔ نسرین بیگم کو لگا کہ شاید بیٹی پر کسی کی نظر لگ گئی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ مایا کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، مایا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی بستر کے قریب کھڑا ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئی، اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی روح کو لرزا دیا۔ سامنے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دکھ رہی تھی۔ مایا چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکلی، جیسے اس کا گلا بند ہو چکا ہو۔ وہ ہل بھی نہ سکی، جیسے کوئی اندھے کی طاقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ سائے نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ قریب کیا اور مایا کے کان میں سرگوشی کی، تم نے میری مہر توڑ دی ہے، اب تم میری ہو۔ مایا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اب اس کی زندگی جہنم بننے والی تھی۔ مایا کو ایسا لگا جیسے اس کی روح جسم سے نکلنے والی ہو۔ وہ بھی جان سی لیٹی رہی، جبکہ وہ سایہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں مایا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اس کے اندر کی چیخیں جیسے کہیں دفن ہو چکی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ خود بخود بجھ گئی، اور گپ اندھیرے میں وہ سایہ غائب ہو گیا۔ مایا نے کانپتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، کمرے کے دروازے پر زور سے دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹ دیا ہو۔ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے گلے میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ مایا کا بدلتا ہوا رویہ۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ گہری اور سوجی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کئی دنوں سے سوئی نہ ہو۔ جلد زرد پڑ چکی تھی اور ہونٹوں پر نیلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ خود کو عجیب محسوس کرنے لگی تھی، جیسے وہ اپنی نہیں رہی۔ کلاس میں اس کی دوست سحر نے فوراً نوٹ کیا کہ مایا بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ مایا تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ سحر نے پریشانی سے پوچھا۔ مایا نے ایک لمحے کے لیے سحر کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے نظریں پھیر لی اور کتاب کھول لی۔ مایا کے اندر کچھ داخل ہو چکا تھا، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔
جب بھی کوئی اس سے بات کرتا وہ کبھی کبھی عجیب سی آواز میں جواب دیتی جیسے اس کی آواز دوہری ہو چکی ہو۔ رات کو وہ اکثر نیند میں چلنے لگتی اور ایک رات علیشہ نے اسے گھر کی چھت پر کھڑے دیکھا۔ جب کہ سب سو رہے تھے علیشہ کی چیخ نکل گئی اور جب سب لوگ اوپر بھاگے تو مایا بغیر کسی حرکت کے وہاں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ نسرین بیگم نے گھبرا کر مایا کو جھنجھوڑا اور وہ جیسے کسی نیند سے جاگ گئی۔ امی میں یہاں کیسے آئی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مایا کے جسم پر زخموں کے نشان۔ اگلی صبح جب وہ نہانے کے لیے گئی تو وہ آئینے میں اپنے بازو پر کالے نیل دیکھے جیسے کسی نے سختی سے دبوچا ہو۔ اس نے اپنی قمیص کا بازو اوپر کیا تو اس کی کلائی پر 5 لمبے ناخنوں کے نشان تھے جیسے کسی نے پوری طاقت سے اسے پکڑا ہو۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی مگر جیسے ہی پلٹی اسے آئینے میں اپنے عکس مسکراتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ خود نہیں مسکرا رہی تھی مایا کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ مایا کے والد کو شک ہونے لگا۔ طارق صاحب اپنی بیٹی کے بدلے ہوئے رویے سے پریشان تھے۔ نسرین بیگم نے کہا کہ شاید مایا پر کسی کی نظر لگ گئی ہے، مگر طارق صاحب کو شک تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مایا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی۔ دروازے خود بخود کھلتے، دیواروں پر خراشوں کے نشان آ جاتے اور کبھی کبھی پانی میں کالا دھواں سا تیرنے لگتا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے مایا کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک وہ محسوس کرنے لگی کہ کوئی اسے گردن سے پکڑ رہا ہے۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کے حلق میں گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ دیوار پر بے اختیار رگڑنے لگے اور اس کے نہ ہونے سے خون نکلنے لگا۔ علیشہ کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ مایا فرش پر پڑی ہے۔ اس کا جسم تیزی سے جھٹکے کھا رہا ہے جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ امی ابو مایا کو کچھ ہو رہا ہے۔ علیشہ کی چیخ سے پورا گھر جاگ گیا۔ طارق صاحب اور نسرین بیگم دوڑتے ہوئے آئے۔ مایا کے جسم میں جھٹکے لگ رہے تھے اور وہ کسی انجان زبان میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی ہاتھوں پر گہرے زخم تھے اور چہرے پر خوف اور اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ مایا کے والد نے کئی مولویوں سے رابطہ کیا مگر کوئی بھی صحیح علاج نہ کر سکا۔ ہر کوئی کہتا کہ یہ عام سایہ نہیں، یہ بہت طاقتور ہے۔ آخر کار ایک بزرگ نے ان سے کہا اگر تم واقعی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو کراچی کے ڈیفنس میں رہنے والے حیدر سے رابطہ کرو۔ وہی واحد شخص ہے جو تمہاری بیٹی کو اس عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ طارق صاحب نے حیرانی سے پوچھا کون ہے حیدر؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا حیدر کوئی عام انسان نہیں، وہ ان چیزوں کو ختم کرنا جانتا ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی۔ اگر سٹوری آپ کو اچھی لگتی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا۔ مایا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر مزید خراشیں ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے اور وہ اکثر نیند میں چیختی، کبھی زور زور سے ہنستی تو کبھی کسی انجان زبان میں بڑبڑانے لگتی۔ گھر کا ماحول خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔
جیسے وہاں کوئی اندھے کی مخلوق بس چکی ہو۔ طارق صاحب اب مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور کراچی کے ڈیفنس کی طرف نکل پڑے۔ بزرگ نے جس حیدر کا ذکر کیا تھا وہ کہاں رہتا ہے یہ جاننا آسان نہ تھا۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کے بعد ایک پرانی درگاہ کے قریب ایک بابا جی نے انہیں راستہ بتایا۔ حیدر کو ڈھونڈنے والے بہت آتے ہیں مگر وہ خود جسے چاہے صرف اسی کو ملتا ہے۔ بابا جی نے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق صاحب کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ ایک سنسان گلی میں جا کر رک گئے۔ سامنے ایک قدیم طرز کا گھر تھا جہاں ایک لمبے قد کا نوجوان دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی گہری نظریں طارق صاحب پر جم گئی۔ تمہاری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے طارق صاحب، مجھے کل صبح لے جانا، حیدر نے مدھم مگر پراسرار آواز میں کہا۔ طارق صاحب حیران رہ گئے کہ حیدر کو ان کا نام اور مایا کے بارے میں کیسے معلوم تھا۔ مایا پر سایہ مزید حاوی ہونے لگا۔ ادھر گھر میں عجیب و غریب واقعات شدت پکڑ چکے تھے۔ مایا اکثر خود کو زخمی کرنے لگتی۔ ایک دن علیشہ نے اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا جہاں وہ اپنے ناخن سے اپنے بازو پر کوئی نام لکھ رہی تھی، ضحاک۔ یہ نام دیکھ کر علیشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مایا یہ کیا کر رہی ہو؟ علیشہ نے خوفزدہ ہو کر اسے پیچھے ہٹایا مگر مایا کی آنکھ ایک لمحے کے لیے سفید ہو گئی اور اس کے ہونٹوں سے ہلکی ہنسی نکلی۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں حیدر کا سامنا ضحاک سے۔ اگلی صبح حیدر صاحب طارق صاحب کے ساتھ گھر پہنچا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ عام نہیں رہی، جیسے یہاں کوئی نادیدہ طاقت موجود ہو جو اس کی آمد پر غصے میں آ گئی ہو۔ مایا کی ماں نسرین بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی۔ حیدر بیٹا میری بیٹی کو بچا لو۔ حیدر نے سر ہلایا اور سیدھا مایا کا کمرے کی طرف بڑھا۔ مایا بستر پر بیٹھی تھی مگر اس کی حالت عام نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سیاہ ہو چکی تھی اور جسم ایک مردہ لاش کی طرح بے جان لگ رہا تھا۔ حیدر نے گہری آواز میں پکارا۔ مایا کے ہونٹ ہلکے سے ہلے اور پھر پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ دیواروں پر لمبے ناخنوں کے نشان ابھر آئے اور فرش پر پڑی چیزیں خود بہت ہوا میں اٹھنے لگی۔ یہ کوئی مایا کی آواز نہیں تھی بلکہ خوفناک دہکتی ہوئی آواز تھی جو پورے گھر میں گونجتی۔ یہ لڑکی میری ہے، حیدر کا پہلا وار۔ حیدر نے جلدی سے ایک تسبیح نکالی اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھا۔ جو ہی وہ مایا کے قریب آیا ایک طاقتور جھٹکے سے حیدر کو پیچھے پھینک دیا گیا۔ یہ عام جن نہیں تھا، یہ ضحاک تھا جو صدیوں پرانا آصف تھا۔ تو یہ تھی پہلی قسط اور انشاءاللہ کل اس کا دوسرا ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔